غدیر کا دن روایات میں یہ وہی دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی۔ غدیر کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ کو جادوگروں پہ غلبہ حاصل ہوا۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت یوشع بن نون کو حضرت موسیٰ نے اپنا جانشین بنایا۔ غدیر کا دن وہی دن ہے جس میں حضرت عیسیٰ نے شمعون الصفا کو اپنا وصی بنایا۔ غدیر کا دن وہی دن ہے جس میں حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ کو اپنا وصی بنایا۔ غدیر کا دن وہی دن ہے جس میں محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو اپنا وصی بنایا۔ ولایت کا اور غدیر کا جو میسج دیا اللہ کے رسول نے، وہ 7 آسمانوں نے اس کو قبول کیا، زمینوں نے اس کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے روایات میں ہے سب سے پہلے جس زمین نے ولایت کے پیغام کو قبول کیا، اللہ نے خانہ کعبہ کو اسی زمین میں قرار دیا۔ جس زمین نے دوسرے نمبر پہ ولایت کے پیغام کو قبول کیا، ختمی مرتبت کے جسد اطہر کو اس زمین میں رکھا جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ جس نے تیسرے نمبر پہ ولایت کے پیغام کو قبول کیا، اس کو نجف اشرف اور مولا کائنات کے بدن اطہر کی امانت سے نوازا۔ جن پانیوں نے ولایت کا اقرار کیا، پروردگار نے ان کو میٹھا بنا دیا۔ جن پہاڑوں نے ولایت کا اقرار کیا، پروردگار نے ان کو یاقوت اور عقیق اور فیروزہ بنا دیا۔ جن معدنیات نے ولایت کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے ان معدنیات کو سونا اور چاندی بنا دیا۔ جن پرندوں نے ولایت کا اقرار کیا، پروردگار عالم نے ان کو میٹھی اور سریلی آواز عطا کر۔ لہذا ولایت اور غدیر کا جو اعلان اور جو اقرار اور جو ختمی مرتبت کا اہتمام ہے، واقعاً اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔